نماز کے بعد کے اذکار، ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے۔ نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے؟ استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا، غلطی معاف کر کے۔ نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ استغفار کے بعد صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہی پڑھتے اللہم انت السلام آخر تک۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 بار۔ حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب بارد سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ یہ پیغمبروں کی دعا ہے نا جو عرفہ کے دن سب پیغمبروں نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 5ویں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد۔ ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ 6ٹھی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اور کس موقع پہ پڑھی جاتی؟ بازار جاتے ہوئے، کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ دیکھ رہے ہیں نا آپ سامنے، 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع۔ 7ویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس میں سے کچھ دعائیں ایاک نستعین میں بھی ہیں اور نمازوں کے بعد کے اذکار کا کارڈ بھی موجود ہے الگ سے، اس میں یہ دعائیں ہیں۔ پھر تحلیل کے کلمات، اس کے بعد تسبیحات، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب تک سب سے زیادہ دعا کون سی آئی ہے؟ لا الہ الا۔ سوچئے آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد؟ 10 دفعہ تو صبح اور شام کے بعد پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومھا، دوام سے کیا جائے، اللہ کہ کوئی مجبوری نہیں۔ اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں، فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں۔ بعض روایات میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے۔ یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ پابندی،
اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے. تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں میں، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی، رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے. ہوتا تو یہی ہے نا، حقیقت ہے. آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھنا جو ہے کچھ مشکل نہیں، اور دائیں ہاتھ پہ صرف کیسے پڑھیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اوپر سے اب نیچے آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نیچے سے اوپر، اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اوپر سے. تو یہ ہم 2 ہاتھوں پہ الگ الگ پڑھتے ہیں نا، اور بایاں ہاتھ بھی لگاتے ہیں. تو اس سے افضل کیا ہے ایک ہی ہاتھ پر 33 بار پڑھنا. اور جب یہ پورا ایک ہاتھ اوپر نیچے دونوں طرف ہو جائے تو 3 بس مزید پڑھ لینا. آپ کر کے دیکھیے، بہت آسان ہے. شروع میں جب مجھے پتا چلا کہ ایک ہاتھ پہ پڑھنا ہے تو میں تو بڑی پریشان ہوئی، کہ میں تو ہر وقت کنفیوز ہی رہوں گی کہ کتنا پڑھا کتنا نہیں. تو پھر میں الحمدللہ عمرے پر گئی ایک بار، تو اس میں مدینہ میں تو مغرب کے بعد جیسے بیٹھ جاتا ہے نا عشاء تک، تو میرے ساتھ ہی کوئی جاپنیز لڑکی تھی یا کوئی کورین یا ایسی کوئی تھی، تو بہت اچھے طریقے سے ادب آداب کے ساتھ اپنے بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی. تو پھر اچانک میری نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ یہی کر رہی تھی، اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر. میں نے کہا اوہ اتنا آسان ہے، کیونکہ میں جب ایک ہی ہاتھ پہ 2 دفعہ پڑھتی تو کبھی کہتی پتہ نہیں پڑھا ہے 1 دفعہ پڑھا کہ 2 دفعہ. تو اس طرح اب اتنا آسان ہو گیا ہے اور بڑے سکون سے پڑھا جاتا ہے. جہاں سے مرضی شروع کرے، جیسے آپ کا طریقہ ہے. میرا طریقہ چونکہ یہاں سے شروع کرنے کا تھا تو اس کی نیچے سے 3 اوپر تو اوپر سے نیچے. بعض لوگ تو 100 کے لیے اپنے یہ بھی بتاتے یہاں سے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے، پھر وہ پھر مجھے جھنجٹ لگتا ہے، کیونکہ انگلیاں بھی مستنطقات ہیں نا، قیامت کے دن بولیں گی. 25 بار تسبیحات پڑھنا، یعنی یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. سبحان اللہ. یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے، شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا. اور یہ سب سے افضل آیت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے. جو آپ نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا تو انہوں نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا. جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ. وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے. معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. معوذات کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی مثل پچھلی کتب میں کوئی صورت نہیں. یہ اتنی افضل صورتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ انجیل میں، اور نہ ان جیسی فرقان میں ہیں؟ تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دن بھی نہ آئے، جیسے عربی میں کہتے ہیں ایک رات بھی نہ گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی طرح کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. انتہائی بلیغ صورتیں، سب سے افضل تعوذ ہے یہ. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمات پڑھتے تھے، جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اور ذکر چھوڑ کر انہی کو پڑھنے لگے. نظر بد سے کفایت کرنے والے کلمات ہیں، یعنی اگر کسی کو ڈر ہو کہ اس کو نظر لگے گی یا لگ چکی ہو تو اس کے علاج کے لیے بھی
ابو سعید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، حتیٰ کہ معوذتین نازل ہوئی. پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا. نمبر 11، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ. میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو. نمبر 12، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. پھر ہے نمبر 13، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ. پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں. پھر 15 نمبر پہ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ. یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا. نمبر 16، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک انصاری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. استاذہ ان ساری دعاؤں کو آرڈر میں پڑھنا ضروری ہے یا کسی بھی آرڈر؟ یہ تو لکھنے کی ترتیب ہے، لیکن شروع کے جو ہے نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام، یہ آرڈر میں تینوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں یا پھر جو بھی دعا چاہیں پڑھیں. ان میں سے یہ ہے کہ ایک پوسٹر بھی بنایا گیا تھا اور ایک انشاءاللہ یہاں بھی میں چاہ رہی تھی کہ چھپوا کے دے دیں. اس میں یہ ساری تو نہیں آ سکیں گی لیکن موٹی موٹی دعائیں جو ہیں وہ آ جائیں گی. تو میں نے تو جو اپنا قرآن مجید ہے وہ پرنٹ آؤٹ سے نکال کے دعاؤں کا قرآن مجید کے جو جس سے دیکھ کے پڑھتے ہیں نماز میں اس کے اندر نشانی کے طور پہ اس کو رکھا ہوا پلاسٹک میں ڈال کے. جب میں نماز شروع کرتی ہوں تو اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں. جب نماز ختم کرتی ہوں تو پھر جو یاد ہیں اور جو نہیں پوری طرح یاد، ان کو جو یاد ہے بس ہنٹ دیکھتی جاتی ہوں اور پڑھتی جاتی ہوں. جو نہیں یاد ان کو دیکھ کے پڑھ لیتی ہوں. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں، ورنہ تو وہ بھی بھول جاتا ہے کون کون سی تھی. یا تو بچپن میں یہ سب سیکھ لیتے نا پھر مشکل نہیں. جیسے نماز ہم نے اول سے آخر سیکھی ہوئی ہے نا تو وہ ایک گاڑی دوڑ پڑتی، لیکن یہ دعائیں تو ہم نے بڑے ہو کر ہی سیکھی ہیں نا، اور کچھ نئی نئی پھر پتہ چل جاتی ہے تو وہ ایڈ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح بھی آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں تاکہ یاد رہے. یا آپ کہیں سائڈ پر پیسٹ کر دیں اور آپ پڑھتے رہیں، جب دعا بھول جائے تو ذرا سا ایک نظر ریمائنڈر کے لیے دیکھ لیں، کسی وال پہ لگا دیں، کپڑ پہ قریب ہی جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں. دور کہیں چلے گی تو پھر رہ جائے گی. بک سٹور سے بڑا سا پوسٹر بھی ملتا ہے، اگر کسی کے گھر میں ایسی وال ہے جس پہ فل سائز پوسٹر آ جائے تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے. لیکن چھوٹے انشاءاللہ ہم چھپوا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے. اردو انگلش ترجمے والے کارڈز کچھ موجود ہیں، اگر آپ وہ لے لینا، کیونکہ ہر وقت کتاب نہیں ساتھ اٹھائی جا سکتی. آپ کے بیگ میں ہو رکھا ہوا، کہیں بھی آپ سفر پر بھی ہیں کہیں بھی ہو، نماز کے بعد بیگ سے نکال کے پڑھ لیتے ہیں. الہدا کی ایپ پر بھی ہیں، اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. بس میں تو نماز ہو، قرآن کا وقت ہو، لیسن کی تیاری کا ہو، ڈر کے مارے فون کو ہاتھ نہیں لگاتی. جی سفر کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ فون کو ہاتھ لگ گیا تو بچنا مشکل اور خشوع بھی چلا جاتا ہے. اور ویسے بھی دیکھیے مصحف سے دیکھ کے یا ایک سالڈ چیز سے دیکھ کے پڑھنا اور ہی بات. استاذہ یہ ابھی ذکر میں جو ہم نے معوذتین پڑھی تو کیا ہر دفعہ، کیونکہ ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ کافی نہیں تو اس میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی مطلب ضروری ہے کہ نہیں؟ سورہ اخلاص پڑھی، پھر اس کے بعد جب سورہ فلق شروع کریں گے تو بسم اللہ دوبارہ اس کے ساتھ؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ 2 سورتوں کے بیچ میں نشان ہے. ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری شروع ہوئی، وہ مستقل آیت ہے، آیا مستقلہ، وہ سورت کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بغیر بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ذکر کرتے ہوئے کنٹینیوسلی. جی ہاں پڑھ سکتی ہیں. جی استاد، جیسے میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو میری بیک میں پرابلم ہے، مجھے آرتھرائٹس ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی جو دعائیں ہیں
وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے ذرا کمر کو ٹیک لگا کے پڑھ لوں تو از اٹ اوکے؟ بیڈ کے قریب ہی مصلی ہوتا ہے؟ جی بس ٹھیک ہے. مجھے صرف دعا کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں نیک بندوں کے لیے اور صالحین کے لیے. بظاہر جو لوگ نیک اور صالحین کی کیٹیگری میں نہیں آتے، ہم جج نہیں کر رہے، لیکن بظاہر کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ سب کے لیے. ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ کی ہڈن ہوتی ہیں. جی بالکل. ہم ان کے نام لے کے بھی کر سکتے ہیں. نماز میں تو نہیں نام لیں گے لیکن بعد میں جی کر ہاں سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. تھینک یو. اساتذہ اگر ہم جیسے فجر نماز کے بعد ہم بیٹھے ہیں اذکار کر رہے ہیں تو ان بٹوین جیسے ہم اٹھتے ہیں جیسے بچوں کو اٹھانے کے لیے پریئر کے لیے ایسے، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سلسلہ مطلب معذوری مجبوری، کیونکہ میں کرتے کرتے جا رہی ہوں کیونکہ اتنا گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی نماز چلی گئی ہمارے ذکر اذکار ایگزیکٹلی وہ دونوں طرف ہو رہا ہے. بڑا نقصان ہے. جی تو پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں. ایسے ہی کر رہی ہوتی ہوں تو کر سکتے ہیں کر ایسے؟ سکتے ہیں. جزاک اللہ. جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں رات کو تو وہ آخری نماز ہو تو اس کے بعد جو تسبیحات کرتے ہیں تو بیڈ پہ دوبارہ جب جاتے ہیں تو وہ ہو جائے گا بیچ میں؟ 1.5 منٹ کی بات. ٹھیک ہے. نماز فجر اور نماز مغرب کے کچھ دیگر اذکار، یعنی باقی نمازوں کے سب کے ایک ہے، فجر اور مغرب میں کچھ اور بھی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا. اس وقت آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی. پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی. یہ کون سی 2 رکعتیں تھیں؟ تہجد. اور ان میں بہت طویل قیام اور رکوع اور سجدے کیے. پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا، 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. سبحان اللہ، یعنی کتنی مشقت اٹھاتے تھے آپ. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے. پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا. اب تہجد پڑھنے کا ایک اور طریقہ معلوم ہو گیا، کیونکہ سوال تھا نا کہ 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں اور پھر ایک اور پڑھی جا رہی ہے ایک ہی سلام سے ساری. تو اسی طرح یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ نے 2 پڑھی، پھر آرام کر لیا، پھر 2 پڑھی، پھر آرام کیا، پھر پڑھی. نیکسٹ ہے فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار. فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار، سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار. ٹھیک ہے. 100 دفعہ والے 2 اذکار. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یہ کب پڑھنے؟ فجر کے بعد. نمبر 2، سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا. کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا. ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے. لا علمی جو ہے، نا علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ. کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ آپ اٹھے ہو، نہ بات کی ہو، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے، یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی. شرک کیا تو پکڑ ہوگی، یہ مطلب. مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. سلام کے بعد تشہد کی حالت میں ذکر کرنا. عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد التحیات کی حالت میں اٹھنے سے پہلے، یا مغرب کی نماز ٹھیک ہے،
ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو ہر بار اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے 10، اور یہ اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت اور شیطان مردود سے پناہ دینے والے ہوتے ہیں، اور کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا۔ یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر ان کلمات کو پڑھا ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر انہی کلمات کو مغرب کے وقت اگر پڑھتا ہے انسان مغرب کے بعد تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے، صبح تک شیطان سے حفاظت۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے، کیونکہ بعض اوقات سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے۔ افضل پوزیشن نماز کے بعد اذکار کرنے کی کیا ہے؟ 2 زانوں ہو کے بیٹھنا، لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگوں کی تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں 4 زانوں ہو کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں، صرف ریسٹ کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت، اس میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے۔ نماز میں التحیات ہمیں ایسے کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ اور کچھ پوزیشن تو بیٹھنا ہی بھی منع ہے۔ کون سی پوزیشن بیٹھنا منع ہے؟ ہاں، ایسے گھٹنے اوپر کر کے، کیونکہ یہ بہت ریلیکسنگ سی پوزیشن ہے نا، اس میں انسان عام طور پر جب بالکل کیئر فری بیٹھنا ہوتا ہے تو اس طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، ریسٹ ریلیکس کرنے کے لیے۔ لیکن 4 زانوں بھی یہ ہے کہ آرام ہو جاتا ہے بہت، اس طرح بیٹھنے میں ذرا تھوڑی سی ایکٹیو بھی ہوتا ہے، تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، پاؤں سو بھی جاتے ہیں۔ یہ جو بیٹھنے کی ممانعت ہے تو یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف ذکر کی محفلوں میں اور نماز کی؟ یہ جو گھٹنوں کے اوپر، یہ ہر وقت ہی پسندیدہ نہیں ہے جی، کیونکہ اس میں ننگا ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے، اور اگر کپڑے ٹائٹ ہو تو ویسے ہی اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، سی تھرو نہ بھی ہوں، ٹائٹ ہوں تو جسم کا ہر حصہ الگ نظر آ رہا ہوتا ہے، الگ الگ ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد جو ہماری ترتیب تھی اللہ اکبر اور استغفر اللہ، تو یہ ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے؟ اس کے بعد پڑھیں گے۔ میرا سوال، فرض نماز میں جو 3 اور 4 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرات آپ نے بتایا کہ سنتوں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ جی، سنتوں میں بھی ایسے ہی کرتے، قرات پڑھتے ہیں، قرات پڑھتے ہیں، لیکن اگر کبھی بھول جائیں، ہوتا ہے نا کبھی انسان بھول جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ استاد ہمیں سکھایا ہی نہیں، کبھی سنتوں کے بعد نہیں پڑھی آپ نے قرات؟ اوکے، اب کر لیا، اب کریں گے۔ استاذہ، یہ میرا کافی عرصے سے کوشچن تھا کہ ابھی بھی ہم نے تشہد کی حالت میں نا یہ پڑھا فتنہ تو مسیح الدجال سے بچنے کی دعا ہے، تو انسان کو ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک میں نے کہاں زندہ رہنا ہے، تو یہ تھا میرا کوشچن، یہ کب سے تھا کہ میں نے کہیں سنا تھا آپ کے لیکچر میں کہ قبر میں بھی اس کا سوال کیا جائے گا، اتنا بڑا یہ فتنہ ہے۔ قبر کا جو ہونا کہ فتنہ ہے مسیح الدجال کے قریب قریب ہے، وہ قبر کا جو فتنہ ہے، فتنۃ القبر آتا ہے نا دعاؤں میں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن عذاب القبر، تو فتنۃ القبر کیا؟ قبر کا امتحان، سوالات، تو وہ اتنی سختی سے ہوں گے کہ وہ مسیح الدجال کے فتنے سے قریب تر ہے، وہ فتنہ بھی قبروں میں انسان آزمایا جائے گا۔ استاذہ، جب یہ ساری باتوں کی نالج آ جاتی ہے اور روز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کبھی آپ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ میں کیسے کروں گی، بیکاز لائف از سو بزی ہیئر، جیسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی ان مصروفیات کو ختم کریں یا کم کریں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ تو ہماری ضروریات ہیں نا، کھانا پینا، پکانا، کپڑے دھونا، گھر صاف کرنا، یہ تو ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم نے ایکسٹرا ڈالی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے فوکس ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے تو تبھی نا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر روز ساری چیزیں کرنے کی نہیں ہے، کچھ چیزیں تو لازمی کر لینی چاہیے جن کی پابندی لازم ہے، کچھ چیزیں کبھی ایک دن ایک چیز دوسرے دن دوسری، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک دن 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، تو اگر دوسرے دن 10 دفعہ بھی پڑھا اور تیسرے دن 25 دفعہ بھی پڑھا تو اس سے کیا ہوگا؟ اب سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ کبھی پڑھ لیا اور کبھی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لیا، تو یہ ساری سنتیں بھی اس طرح زندہ ہو جائیں گی، اور ورائٹی رہنے سے توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں طریقہ یہ ہے پابندی کا، کوئی چیز کہیں لکھ کے رکھ لیں، کوئی ریمائنڈر کہیں ڈال لیں، کوئی ریمائنڈر کہیں ڈال لیں، پھر آپ دیکھیں گے شروع میں ہر چیز مشکل ہوگی، اوور ویلم ہوں گے، لیکن
کرتے 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 یہ آپ کی عادت بن جائے گی کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں آئے گا. یہ خاتون بہت زور سے نماز پڑھتی ہے اپنے 7-8 سال کے بچے کو سکھانے کے لیے ساری نمازیں ہی. Is it right? کب تک وہ اس طرح کریں گی؟ I don't know. انہوں نے مجھ سے پوچھا میں صحیح کرتی ہوں. میں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گی. انہیں کہیں کہ بس ایک نماز جیسے سکھا لیں اور نماز کے علاوہ بھی بیٹھ کے سکھائیں بچے کو, نفل نماز کر لیں ایسے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.